زندگی جیسی نعمت ہر ایک کے پاس ہے، زندگی بھی واپس لے لی جائے گی۔ وما اوتیتم من شیء، کوئی بھی چیز، محض مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز جو آج ملی ہے، یہ وقت، یہ مہلت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ جوانی، یہ فراغت، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور پھر مال و متاع میں سے جو کچھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کے قابل چیزیں ہیں۔ کوئی شخص جس کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے استعمال بس اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال اصل میں کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر دیا تو ختم ہو گیا، یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے۔ باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے۔ جو رب پہ بھروسہ کرتا، جو رب کی بجائے مال پر بھروسہ کرتا ہو، وہ کبھی توکل نہیں کر سکتا اللہ پہ، وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا۔ دے گا بھی تو کیسے دے گا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا، یہ کسی کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ان نعمتوں کی حفاظت اور ان کو باقی رکھنے کا گر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بچایا جائے، کیسے پریزرو کیا جائے، کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا؟ کہ للذین آمنوا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ نمبر 2، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کرنے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے اور طرح جیتے ہیں، اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی انسان کو ایک مختلف راہ پر لے جاتی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملا کرتا ہے، وہی باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان کا تو مطلب ہی ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور یہ جنم دیتا ہے کس کو؟ اعتماد اور بھروسے کو۔ جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ٹوٹنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا باقی ساری قوتوں کو نگیٹ کرتا ہے، اور اول و آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی پر یقین کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے لن انفصام لہا، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایسا انسان کبھی بھی مایوسی کے کھڈ میں نہیں گر سکتا، کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا۔ واللہ سمیع علیم، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتا ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان کا دوست اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے روشنی نصیب ہوتی ہے، نور نصیب ہوتا ہے، اور یہ نور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو۔ وہ پھر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ یعنی ایمان میں آنا بذات خود ایک نور کا پانا ہے، اور پھر جب ایک روشن راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو بات یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں توکل سے معمور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں مایوسی اور پریشانی اور خوف اور غم اور تمام منفی کیفیات دور ہونے لگتی ہیں، وہ ان کو گھیر نہیں سکتی۔ یعنی غم کا زندگی میں آنا ایک فطری سی چیز ہے، خوف کا زندگی میں آنا، غم اور خوف کو محسوس کرنا ایک بالکل فطری بات ہے، لیکن غم اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جانا اور ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا، یہ بالکل ایک دوسری کیفیت کا نام ہے۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں، وہ غمگین تو ہو سکتے ہیں لیکن غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے، کسی بھی قسم کی منفی کیفیت کا اس طرح شکار نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگے، یا ان کے اوقات برباد ہونے لگے، یا ان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، جرأت مند بناتا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، اور ان تمام آیات کی تھیم بھی یہی ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں،
اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر بھی کر سکتے ہیں اور اتنے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. آخرت کا گھر توکل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ ایک مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے. جو شخص مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کی زندگی تعمیری، مفید اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھری ہوئی ہوتی. وہ ہر دم ہر لمحہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اوپر کو جا رہا ہوتا ہے، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں رہا، یعنی اس نے نقصان اٹھایا. ایمان تو ہمیں ہر دم آگے بڑھنے کی تدبیریں بتاتا ہے، اور یہ آگے بڑھنا اسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے جس کی سوچ تعمیری ہو، مثبت ہو، اور جس کے اندر ہر خوف اور غم کو نمٹنے کے لیے توکل کا ایک میزان ہو، یا توکل اور یقین ہو اس کے اندر. اور پھر کچھ اور صفات، والذین یجتنبون کبائر الاثم، ایسے لوگ جن کے اندر اتنی ایمانی جرت ہوتی اور جن کے اندر توکل ہوتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اب یہ آخرت کی باقی رہنے والی چیزوں کے مالکوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. والفواحش، فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، صریح برائی. فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے پیچھے پڑ چکے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے. جنت والوں کے مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے قصوروں سے درگزر کر جاتے ہیں. ان کے مزاج میں انتقام اور بدلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتے تھے، اس پہ آپ نے حد بھی جاری کی، سزا بھی دی، کوڑے بھی مروائے، رجم بھی کروایا، ہاتھ بھی کٹوائے، کیونکہ وہ اللہ کی حد توڑی گئی تھی. تو والذین یجتنبون کبائر، وہ خود بخود کبائر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی سچے ایمان اور توکل کے بغیر کبائر سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا. پھر کبائر میں غیبت کرنا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا. پھر کبائر میں زنا، شراب، چوری، دھوکہ، امانت میں خیانت. یہ ساری کبھی صفات اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایمان نہ ہو اور جس کا رب پر بھروسہ نہ ہو. جب اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا ہے تو پھر وہ صحیح رستے پر آ جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر کبیرہ گناہوں میں والفواحش، فواحش سے بچتا ہے. فواحش کا لفظ فحش سے نکلا، کھلی برائی اور خصوصاً بے حیائی کے کام. اسم کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کو اسم کہتے ہیں. اور اسم کے بعد پھر فواحش آتے ہیں کہ وہ ڈر بھی نکل جائے، وہ جھجک بھی ختم ہو جائے اور کھلے عام انسان غلط کام کرنا شروع کر دے. تو جنت میں جانے والے ان دونوں طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں، اسم سے بھی بچتے ہیں، فحش سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اپنے جذبات پر خوب قابو رکھتے ہیں. یعنی جب کسی کے خلاف غصہ بھی آ جائے تو محض غصے کا اظہار کر کے اپنے جذبات کی تسکین نہیں کرتے، معاف کرنا بھی جانتے ہیں. غصہ دلانے والی چیزوں پر معاف کر سکتے ہیں. اور کیا صفات ہوتی ہیں ان کے اندر؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. استجابت کیا ہوتی ہے؟ کہ رب کے کسی بھی حکم کے بارے میں ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، اطاعت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. رب کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں. رب کی بات سنتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان لیتے ہیں. کوئی حکم سنا، جی اللہ تعالیٰ ہم ایسا ہی کریں گے. یہ نہیں کرتے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، حجت بازی، بحث مباحثہ نہیں. سمعنا وأطعنا، کسی بھی بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس کی کوئی ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، بس اتنی ریزن ہی بہت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور پھر اجتماعی معاملات میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تنہا فیصلے نہیں کرتے بلکہ مشورے سے کام کرتے ہیں. تنہا فیصلے وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا، یعنی خود کو بہت عقل مند سمجھتا، لہٰذا اپنی مرضی پر، اپنے اون پر، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو جیسے بہتر پائے ویسے ہی فیصلہ کر لی، ویسے ہی کر گزرے. لیکن ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہوتی اور اس چیز کو اپنے خلاف نہیں سمجھتے. بعض لوگ مشورہ کرنے کو اپنی عقل یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کسی سے مشورہ کریں،
کیا ہم میں عقل نہیں؟ ہم سمجھدار نہیں؟ ہم اپنی آزادی کو خود استعمال کریں، ہم جیسے جی چاہیں کام کریں؟ نہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو آزاد ہیں. مثلاً آپ نمکین پسند کرتے ہیں یا میٹھا، آپ کو جو جی چاہے کھائیں، اس میں آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ آپ بیمار ہو جائے تو پھر آپ کو ضرور پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں. پھر وہ آپ سے فیس بھی لے گا مشورے کی اور آپ پر پابندیاں بھی لگائے گا. لیکن اجتماعی معاملات کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلا کرتے، چاہے وہ گھر کی اجتماعیت ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی اجتماعیت ہو، اس میں باہم مشورہ بے حد ضروری ہے، اور مشورہ پھر کامیابی کا راستہ کھولتا ہے. اور مشورہ کیا ہے؟ دراصل کسی بھی کام کے بہتر پہلو کو اختیار کرنے کے لیے بہتر رائے کا انتخاب، اور دوسرے سب کو ساتھ ملا کر چلنا، یعنی ٹیم ورک کی جان یا روح ہوتا ہے، باہمی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ جنت کے وارثوں کی ایک اہم خوبی ہے. شورا کا لفظ ذکرا اور بشرا کی طرح باب مفعلہ سے اسم مصدر ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کیجیے. آل عمران 159 میں آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کیا کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جن سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے اہم حصے نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے سارے معاملے کا. وَلَمَنْ صَبَرَ، ابتدائے گفتگو میں ایمان کی بات تھی، توکل کی بات تھی، اور انتہائی گفتگو میں صبر. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے، دوسروں سے درگزر کرے، تو إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور یہ ہمت کس کے اندر آتی ہے؟ جس کے اندر ایمان کی پختگی ہو، کردار کی پختگی ہو، اخلاق کی بلندی ہو، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنا جانتے ہوں. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ غصے پر قابو پانے کی بات تو ہے ہی، لیکن جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ غصے کے باوجود معاف کر سکتے ہیں، یعنی غصہ ہے تو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. یہاں توکل کی صفت جو ہے وہ ساری خوبیوں کا اور ان آگے کے سارے کاموں کے لیے ایک بنیاد نظر آتی. یعنی توکل کے بغیر آپ باقی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو کیا چیز اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کا مفاد، کسی چیز کا خوف، کسی چیز کی طلب. تو جب آپ کے اندر توکل آ جاتا ہے تو پھر آپ دنیا سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں. جب بے نیاز ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بے خوفی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی خوف ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر سے. تو پھر آپ کے اندر ایک ایسی جرت پیدا ہوتی ہے کہ آپ بڑے بڑے سٹیپ اٹھا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں عزم الامور میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ ہمت کس کے اندر آتی ہے؟ جس کا اپنے رب پر بھروسہ ہو، جس نے اپنے رب کو پا لیا ہو. اصل بات یہی ہے کہ بنیادی کردار نہیں ہے ہمارے اندر. ایک بڑے سیناریو میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمٹ کے پھر چھوٹے میں آ جاتا ہے. ذات اور فرد کی اصلاح سے امت کی اصلاح ہو سکتی. یہ کام طویل ضرور ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں، تو جب تک ہمارے اندر یہ بنیادی اخلاق نہیں پایا جاتا، اس وقت تک اللہ کی مدد آ نہیں سکتی. اور اس کی ابتدا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور پھر اس کا شعور عام کرنا ہے اور دوسروں کے اندر بھی بیدار کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ایمان کے فوراً بعد توکل کا جو ذکر ہوا ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا. مثلاً بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی توکل چاہیے. آپ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر بہت کچھ نفع کما سکتے ہیں اپنی تجارت میں، لیکن آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں، آپ دھوکہ اور فریب سے بچتے ہیں. کیا چیز آپ کو بچائے گی؟ توکل. کہ نہیں، جس رب نے رزق دینا وہ دے گا. جھوٹ اور فریب کے ذریعے میں اپنی آمدنی نہیں بڑھا سکتا. اسی طرح باقی گناہوں سے بچنا، فواحش سے بچنا، پھر اسی طرح یہ جتنی بھی اگلی صفات ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی آپ دیکھیے، بعض اوقات ہم نماز کیوں مختصر کر دیتے ہیں، یہ کیوں جلدی پڑھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور فائدہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں کام ہمارا چھٹ جائے گا، فلاں کام رہ جائے گا، تو میں جلدی سے فلاں نفع کو حاصل کر لوں. ہمارے اندر ٹھہراؤ آ ہی نہیں سکتا، حکمت اور وزڈم آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ توکل کی صفت ہمارے اندر نہیں. اور توکل کیا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی اور اس میں توکل کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف بزرگوں کے لیے نہیں تھی، ٹین ایجرز کے لیے بھی تھی.
غلام جو ہے ٹین ایجر کو کہتے ہیں، ان کو بھی آپ نے تعلیم دی اور ان کو بھی براہ راست سکھایا. اور آپ دیکھیے کہ ایک غلام جو ہے، غلام سے مراد یہاں یعنی 13-14 سال کا بچہ ہے، تو اس کو آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست بات سکھا رہے ہیں، اور اس ایج میں سکھا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں توکل نام کی اور اعتماد اور یکسوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان بہت ہی ایک ایسے لاؤبالی پن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے لیے زندگی توکل اور ٹھہر کے چلنے اور سوچ سمجھ کے کام کرنے کا نام نہیں ہوتی. بہرحال کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد مانگو. وَعَلَمْ، اور یاد رکھو، ان الامت لو اجتمعت، اگر سارے لوگ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز میں کوئی فائدہ پہنچا سکے، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا، اس سے آگے کوئی نہیں فائدہ دے سکتا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان دے دیں، لم يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو وہ تمہیں ہرگز بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے. نے لکھنے کے بعد سیاہی جب خشک ہو جاتی ہے تو تحریر سبت ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ توکل سکھاتی. اس سے پہلے ہر دم اللہ کا احساس اور اس کی معرفت، اس کا ذکر، اس کی یاد. یعنی ذکر یہاں کسی لفظی معنوں میں نہیں، اذکر اللہ نہیں کہا گیا. اللہ کی حفاظت کرو لفظی معنی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کا لحاظ رکھو، پاس رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ، یعنی اس کو محسوس کرو، اور پھر اللہ سے مانگو، اس سے مدد طلب کرو، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ. لوگ تمہیں سارے مل کے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور سب مل کے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. جتنا زیادہ اس بات پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان پھر اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے، ورنہ اپنے ہر اصول کو لوگوں کی مرضی کے مطابق تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. نہ پھر گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی باقی صفات اس کے اندر آ سکتی ہیں جیسے صدقہ خیرات وغیرہ کی. اوور آل ہماری ساری زندگی لوگوں کے گرد گھومتی ہے. ہم پیپل سینٹرڈ لوگ ہیں، ہاں؟ ہمارا مرکز و محور لوگ ہیں، یا اپنی ذات ہوتی ہے یا پھر لوگ ہوتے ہیں. اوپر نہیں اٹھتے اس سے. اور جب تک علی ربہم یتوکلون کی صفت نہیں آتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو یقیناً ہمیں کسی اور پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ سب کمزور سہارے ہیں جو خود بھی گرتے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے گرتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ عام زندگی میں کانفیڈنٹ اسے کہا جاتا ہے جسے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور نڈر ہو کر کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں کانفیڈنٹ وہ ہے جسے اللہ پر توکل ہو. جو نڈر ہو کر کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے وہ تو پھر فواحش کا شکار ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.